جائے, ہر کام میں یہ آ جائے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, سرکار کا طریقہ ہے. یہ جو ایسا کرتا جاتا ہے ایک دن اس کا باقی ساری زندگی میں بھاری ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت اسے اس نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے یہ عزت و سرفرازیاں کہاں سے لے گیا. یہ عزت وہیں سے ملتی ہے جہاں سے ساری کائنات کو عزتیں ملتی ہے. دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کے دامن کو معمور فرما دیا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی, اس کا ظاہری قد بھی اتنا ہی تھا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا, اور وہ اتنا ہی وہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک ایسا ہی اس کا تھا. اب وہ ایسے کرتا, ان جیسے کپڑے پہن لیتا, ویسی پگڑی پہنی, ایسا لباس پہنا, ایسا جوتا پہنا, اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نظریں نیچی کر کے گزر جاتے تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے نظریں نیچی کر کے گزر جاتا تھا, صرف اس لیے کہ ذرا لوگوں کو شبہ پڑ جائے موسیٰ جا رہا ہے, ذرا گھبرا جائیں گے. انسان جب بڑا کو گزرے تو انسان ذرا اگر کوئی غفلت بھی کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑا گزر گیا, انسان سیٹ ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. یہی نیت تھی اس کی, یہ نہیں تھی کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں, یہ نہیں تھی کہ مجھے کوئی اتنا اجر و ثواب ملے, بلکہ صرف حلیہ اس لیے بنایا کہ لوگوں کو تھوڑا سا مغالطہ دینے کے لیے, خوش طبعی کے لیے وہ ایسا کر دیتا تھا. جب وہ دنیا سے چلا گیا, قبر میں گیا اور فرشتے سوال کرنے کے لیے آنے لگے, رب نے فرمایا اسے چھوڑ دو, یہ میرے پیارے کا طریقہ اپنا لیا کرتا تھا. ایمان والے جو موسیٰ کا ویسے طریقہ اپنائے رب اسے محروم نہیں رکھتا. تو نبی کریم کا سچا طریقہ اپنا تو صحیح, دیکھ تیرے جنازے میں فرشتے بھی سلامی کے لیے حاضر ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا, طویل خطبہ ہے, اس میں آپ کے ایک جملہ ہے, ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ. فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزیں, ان کو مضبوطی سے تھام لو, ان کا دامن نہیں چھوڑنا. کون سی؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت مبارکہ. اللہ کی کتاب اور سنت مبارکہ کو جو انسان مضبوطی سے تھام لیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کبھی وہ گمراہ نہیں ہو, اس کے نزدیک گمراہی نہیں جاتی, وہ صراط مستقیم پر ہے, وہ سیدھے رستے پر چلنے والا ہے. تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا مانگے, یا اللہ جب تک زندگی میں ہے, زندگی ہے, جب تک سانس آ جا رہا ہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. شہ کونین کے اس طریقے پر چلنے کی سعادت بخش دے. جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مالا مال ہے, اور جو رحمتوں سے مالا مال ہے رب تعالیٰ اس پہ مہربانی فرماتا ہے. اور جو کسی کے طریقے پر چلتا ہے اس سے اس کی محبت مل جاتی ہے. آپ کا کوئی بیٹا ہو, آپ کا بچہ آپ کے طریقے پر چلے, آپ کی بالکل کاپی بن جائے, فطرت ہی آپ کو اس سے زیادہ محبت ہوگی, انس ہوگی, یہ بیٹا میرے طریقے پہ آ رہا ہے. اگر آپ مسجد آتے ہیں تو بیٹا بھی مسجد آ جائے, آپ نیک کام کرتے تو بیٹا بھی نیک کام کرے, آپ کو فطرتی محبت ہو جائے گی, یہ میرے طریقے پہ چلتا ہے. بچوں سب سے محبت ہوتی ہے, لیکن جو طریقے پہ چلتا ہے اس سے محبت ایک جداگانہ ہوتی ہے, اس سے محبت ایک عجب طریقے سے ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری امت پیاری ہے, لیکن جو طریقے پر چلتا ہے اس سے ایک یکگونہ محبت ہو جاتی ہے, سرکار کے نقش قدم پہ چلتا ہے. آقا علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں, اور جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس سے لاڈ ہوا کرتا ہے, اس سے پیار ہوا کرتا ہے, پھر اس سے وہ سعادتیں ملتی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہیں. آقا علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے صحابہ کرام, ان میں سے ایک صحابی ان کا نام ہے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ سرکار کے بڑے چہیتے صحابی، گاؤں سے آتے، دیہات سے آتے، دور سے آتے، اتنی محبت تھی، سرکار کا طریقہ تو اپنایا تھا، آتے پھل لے آتے، یا نبی اللہ آپ کے لیے پھل لایا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ کیا پھل ہے؟ کس کے لیے ہدیہ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں۔ سرکار پھل لیتے، خود کھاتے، اپنے غلاموں کو کھلا دیتے۔ اب وہ تھا بڑا لاڈلا، پیسے تو اس کے پاس ہوتے نہیں تھے، جب جانے لگا کہتا یا رسول اللہ پھل تو ادھار لایا تھا، پیسے بھی مجھے نیت کر دیجیے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پیسے بھی دے دیتے۔ اس کا یہ معمول تھا، جب بھی کبھی آیا بازار سے کوئی چیز خرید آیا، سرکار کو خوش کر جاتی مرتبہ کا سرکار پیسے بھی نیت کرتی، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں تو کنگال ہوں، سرکار اسے پیسے بھی دے دیتے۔ اب اس سے محبت ہو گئی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طریقے پر بھی چلتا، نمازیں پڑھتا، عبادت کرتا سرکار کے طریقے پر، لیکن ایک یہ اس کی ایک اضافی چیز تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار جا رہے تھے، منڈی جا رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، دیکھا وہی پھل کی دکان پر کھڑا ہے، پھل خرید رہا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت، جب محبت ہوتی ہے محبت ضابطے توڑ دیتی ہے، محبت آتی ہے تو محبت ضابطے توڑ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت کیا ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے، اس کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ دی، جیسے کسی محبت والے کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ دیتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم نے اس کی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں آنکھوں پہ آئے، پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سرکار تو جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی۔ اب تھا وہ پہلے ہی ظریف الطبع تھا، تو وہ پہلے ہی خوش قسمت۔ اس نے کہا آج موقع ہے، آج بے ادبی نہیں ہے، آج موقع ہے، آج بے ادبی نہیں ہے، آج کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور اس نے، سرکار نے آنکھیں رکھی تھی تو اس نے اپنی کمر جو تھی سرکار کے جسم سے رگڑنی شروع کر دی۔ اور وہ جیسے ہم کہتے ہیں چھڑ یار چھڑ، وہ کہتا ہے چھوڑو یار چھوڑو، چھوڑو کون ہو چھوڑو، ادھر سے وہ رگڑ بھی رہا ہے اور جسم کے ساتھ جسم مس کرتا ہے۔ کہنے لگا آج یہ جسم مس ہو گیا، قیامت کو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ جو جسم مصطفیٰ سے جسم مس ہو جاتا ہے، رگڑ رہا ہے، اور چھوڑ یار کون ہو چھوڑو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش طبی میں آئے، فرمایا غلام خرید لو، اور کسی نے غلام خریدنا ہے خرید لو۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کسے بیچ رہے ہیں؟ کیا اس کی اتنی تھوڑی سعادت ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں غلام خرید لو، وہ سرکار کا غلام ہے، جسے اپنا نبی کہہ دے اسے اور کیا چاہیے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خرید لو خرید لو۔ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرا کیا بھاؤ ہے، اور میں تو سستا سا ہوں، میری کیا قیمت لگے گی؟ فرمایا دنیا والے تیری قیمت لگائیں یا نہ لگائیں،